بسنت تہوار جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک باقاعدہ ہندو مذہبی تہوار ہے۔ آپ ہندو مذہبی تہوار مناتے ہیں۔ پتنگ اڑانے کی میں بات نہیں کر رہا، پتنگ کئی ملکوں میں اڑائی جاتی ہے، میں نے خود بھی اپنے بچپن میں پتنگیں اڑائیں، مگر یہ جو ہم بسنت کی بات کر رہے ہیں، اس فیسٹیول کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک ہندو فیسٹیول ہے۔ بسنت اور پتنگ بازی جو ہے یہ تفریح سے بڑھ کر ایک خونی کھیل بن گیا۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے، ہر سال بے شمار نقصانات ہوتے ہیں، جو املاک کا نقصان ہوتا ہے وہ تو علیحدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ دھاتی تار جو ہے وہ کسی تار سے ٹکراتی ہے، واپڈا والوں کی پورے کا پورا فیڈر ٹرپ کر جاتا ہے، ٹرانسفارمر اڑ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، اس نقصان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے گلوں پر ڈور پھر جاتی ہے، کئی بچے جو ہیں اس کی زد میں آ کے ہلاک ہو چکے ہیں، کئی افراد پتنگیں چھت پر جو چڑھا رہے تھے انہیں پتہ نہیں چلا چھت کے سائڈ پہ وہ منڈیر نہیں تھی اور وہ نیچے گر گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایک تہوار بہت ہی جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے جسے بسنت کہتے ہیں۔ آخر یہ بسنت کا تہوار کیوں منایا جاتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، بسنت کے حوالے سے آپ کے بھی شاید بچپن سے پہلے سے چلتا ہوا رہا ہو، چونکہ مجھے بھی نہیں یاد کہ یہ کب سے چل رہا ہے، تو اس کا پس منظر ایک جاننا چاہ رہا ہوں کہ بسنت تہوار جو ہے یہ کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ بالکل کلیئر رکھیں گے، یہ ایک باقاعدہ ہندو مذہبی تہوار ہے۔ تو آپ ہندو مذہبی تہوار مناتے ہیں۔ پتنگ اڑانے کی میں بات نہیں کر رہا، پتنگ کئی ملکوں میں کئی معاشروں میں اڑائی جاتی ہے، میں نے خود بھی اپنے بچپن میں پتنگیں اڑائیں، مگر یہ جو ہم بسنت کی بات کر رہے ہیں، اس فیسٹیول کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک ہندو فیسٹیول ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہندو مت جو ہے وہ سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں دیوی دیوتاؤں پر مشتمل ایک مذہب ہے۔ ان کی میتھالوجی جو ہے اس میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک دیوتا دیویاں موجود ہیں جو ان کے ہر کام میں ان کی مدد کرتی ہیں ان کے عقائد کے مطابق۔ ان کی ایک دیوی ہے جس کا نام ہے سرسوتی۔ سرسوتی اب جو سرسوتی دیوی ہے یہ حکمت کی، علم کی، آرٹ کی، موسیقی کی دیوی ہے۔ تو اسے خوش کرنے کے لیے موسم بہار کے آغاز پہ اسے ویلکم کہنے کے لیے یہ ایک سیلیبریشن ہے ان کی۔ اس سیلیبریشن میں وہ گانے بجانے کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں، پتنگیں اڑاتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں اور اپنے تئیں اس دیوی کو خوش کرتے ہیں۔ اس دیوی کو خوش کریں گے تو ہمارے باقی ماندہ جو بہار کے دن ہیں وہ بڑے اچھے گزریں گے۔ اسے وہ رنگوں کا تہوار بھی کہتے ہیں۔ اس میں مختلف رنگوں کی جو پتنگیں اڑائی جاتی ہیں اس میں پیلا اور نیلا رنگ جو ہے وہ پیلا اور سبز رنگ اسے خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان دو رنگوں کے کمبینیشن سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، پتنگیں اس طریقے سے بنائی جاتی ہیں، پھر آسمان کو ان پتنگوں سے سجایا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا ایک بنیادی فلسفہ۔ اب ہندو فلسفہ یہ کہتا ہے کہ سردیاں جو ہیں یا جاڑا یہ زندگی کو منجمد کر دیتا ہے۔ واقعی ویسے زندگی کافی حد تک منجمد ہو بھی جاتی ہے، تو وہ ہمارا کاروباری زندگی منجمد ہوتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی منجمد ہو جاتی ہے، تو جب سردیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے وہ خوشیوں کا پیغام آتا ہے کہ اب وہ جو انجماد ہے وہ ختم ہو جائے گا، زندگی واپس اپنی رونقوں کی طرف، اپنی جوبن کی طرف لوٹے گی، تو یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ ایک پیورلی کیا کہنا چاہیے ہندو تہوار ہے جو سرسوتی دیوی کو ویلکم کہنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، بسنت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برصغیر میں بسنت کا تہوار جو ہے وہ ایک گستاخ رسول کی یاد میں منایا جاتا ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اچھا، اسے آپ پہلے والے جو میں نے بات کی سرسوتی دیوی والی اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں۔ ہوا یہ، میں اس کے لیے آپ کو ایگزیکٹ تاریخوں کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ تاریخی حوالہ غلط نہ ہو جائے۔ وہ ایسا ہے کہ ہم ایک ہندو مورخ کی بات ہی کر لیتے ہیں کہ جو میں کہوں یا آپ کہیں پتہ نہیں لوگ ماننے کے نہ مانیں۔ ہندو مورخ ہے BS نجار، وہ اپنی کتاب پنجاب انڈر دا لیٹر مغلز اس میں لکھتا ہے کہ حقیقت رائے بھاگمل پوری سیالکوٹ کے ایک کھتری کا بیٹا تھا، وہ جن کے ہیں نا وہاں کھتری کا بیٹا تھا یہ۔ تو حقیقت رائے نے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ کی شان میں گستاخی کی، نازیبا الفاظ استعمال کیے، تو اس جرم میں اسے گرفتار کر کے لاہور ہائی کورٹ بھیجا گیا اور اسے سزائے موت بھی سنا دی گئی۔ یعنی اتنا بڑا جرم اس نے کیا تھا جس کے اتنے زیادہ ثبوت تھے کہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اسے سزائے موت دے دے، تو اسے سزائے موت دے دی گئی۔ اب پنجاب کے جتنے بھی ہندو تھے انہیں اس فیصلے سے بہت دھچکا پہنچا۔ ایک تو یہ کہ ان کی دل آزاری ہوئی کہ یہ ہمارا ہیرو تھا اور اسے پھانسی چڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر اسے چھوٹ مل جاتی تو ان سب کی زبانیں بھی کھل جاتی، تو ان کے پلاننگ جو تھی اس سے سیبوتیج ہوئی جس سے انہیں بہت زیادہ دھچکا پہنچا۔ اب انہوں نے کچھ ہندو افسر سفارش کے لیے تیار کیے اور انہیں اس وقت جو پنجاب کا گورنر تھا اس کا نام تھا گورنر ذکریہ خان۔ یہ 1777 سے لے کر 1759 تک گورنر رہا ہے۔ انہوں نے
اس کے پاس سفارش بھیجی. 1700 کی بات ہے یہ جی، ارلی 70s کی ہے یہ. انہوں نے اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حقیقت رائے کو معاف کر دیا جائے. حقیقت رائے نہیں کہہ رہا کہ میں نے غلط کیا ہے, یہ سارے ہندو وفد اس کے پاس گیا کہ اسے معاف کر دیا جائے, جو بھی اس نے کیا ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ. تو زکریا خان نے سفارش نہ مانی اور اس نے سزائے مات کو برقرار رکھا. تو پھر اس گستاخ رسول کو موت کی سزا دے دی گئی. اب ہندوؤں کو بڑا دکھ ہوا, صف ماتم بچھ گئی انہوں نے. پھر انہوں نے حقیقت رائے کی ایک یادگار قائم کی جسے یہ موڑی کہتے ہیں, جو کوٹ خواجہ سعید کھوجے شاہی کو علاقہ ہے لاہور کا, مجھے لاہور کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کا نہیں پتا, قدیم لاہور کا علاقہ ہے, وہاں پر باقاعدہ اس کی یہ یادگار موجود ہے جسے وہاں پہ بابے دی موڑی کہتے ہیں. اچھا, کہ بابے دی موڑی یہ حقیقت رائے گستاخ رسول کی یادگار ہے. تو جس دن حقیقت رائے کو پھانسی ہوئی, در حقیقت اس دن شہر میں بسنت بھی تھی, اس دن شہر میں بسنت تھی. تو اس سے اگلے سال جب بسنت تھی اور اسے پھانسی دے دی گئی, مار دیا گیا, تو اگلے سال بسنت کا دن اور اس کا یوم جہنم رسید, جس طرح ہمارا یوم جہنم رسید کیا گیا تھا نا, تو اسے جہنم واصل کرنے کا دن اور بسنت سیم ڈے پہ آ گئی. بالکل. اب وہ بسنت والے بسنت منا رہے تھے, تو ان لوگوں نے بھی اس کی یاد میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس نے ایک بڑا کام کیا, مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا, اسے مار دیا, انہوں نے اس سے کنیکٹ کر دیا بسنت کے ساتھ, اور اس دن اس کی یاد میں اس فیسٹیول کو زیادہ بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا گیا. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو ان دونوں کو کنیکٹ کر لیں تو پتہ لگے گا کہ یہ نہ صرف یہ کہ خالصتاً یہ ہندو مذہبی تہوار ہے سرسوتی کی وجہ سے, پلس یہ ہندو تعصب کا آئینہ دار ہے کہ وہ گستاخ رسول کو جو سزا دی گئی تھی اس کی یاد میں اسے اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. یعنی مذہبی تہوار کے حوالے سے بھی ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے, اور ہندو تبع تعصب جو آج کل اپنے پیک پر ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے بھی ہمیں ہر طرح سے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی تنظیم بنے, کوئی آرگنائزیشن بنے, یا کوئی خاص مشن شروع ہو, تو شروع میں تو وہ مشن ہی رہتا ہے, لیکن ایسا ایسا وہ اپنا تاثر کھو دیتا ہے اور وہ چیز جو ہے وہ چیزوں میں مکس ہو جاتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ جو ہے وہ سب انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں؟ اب سب کانٹیننٹ میں چونکہ تمام تر مذاہب رہتے تھے, تو کچھ ہمارے تہوار, کچھ ہمارے عقائد وہ ان میں چلے گئے, کچھ ان کے ہم میں آ گئے. تو دیکھتے ہی دیکھتے ہندوؤں کے ساتھ ساتھ جتنے تمام مذاہب تھے انہوں نے بھی اس تہوار کو اپنانا شروع کر دیا. جی, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ تہوار جو تھے جس وجہ سے شروع ہوئے, ان کے بیک گراؤنڈ میں جو کچھ تھا وہ آہستہ آہستہ لوگوں کی یادداشت سے, لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا, اور انہیں پتہ بھی کہ نہیں کہ یہ کیا ہے. آج وہ صرف اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, تہوار کے طور پہ ہلا گلا کے لیے منانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر یہ تو یہ کر رہے ہیں نا جہاں سے اس کا اوریجن ہے, وہ تو اسے اوریجنلی وہی سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر عید الاضحیٰ ہے. بالکل, عید الاضحیٰ ہے. تو ہم جب عید الاضحیٰ یہاں مناتے ہیں تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کی قربانیاں, وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے سنت ابراہیمی, ہم اس کا نام بھی یہ رکھا ہوا ہے, ہم اسے ہی تازہ کرتے ہیں. دنیا کے کسی اور ملک میں وہ کہا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کی ایک مذہبی رسم ہے وہ منا لیتے ہیں, لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسی طرح انڈیا میں تو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. تو ہم جاننے انجاننے میں اگر ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. تہوار ہی اگر آپ کا کرنا ہے تو کیا پاکستان کے اور تہوار کم ہیں؟ اگر آپ کو پتنگ بازی ہی پسند ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے خود پسند رہی ہے, تو پتنگ بازی ہی پسند ہے, تو آپ اسے کسی خاص قانون ضابطے کے تحت مختلف دنوں میں کرو, بے شک آپ مہینے میں 2 دفعہ کرو, لیکن آپ اس دن جس دن دشمن خوش ہوتا ہے اس دن آپ کیوں کرتے ہو؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک وزیر نے بھی بسنت کو جو ہے عید الاضحیٰ سے تشبیہ دی تھی. اللہ اکبر. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اتنی خوشی چڑھ گئی ہے ہمیں بسنت کی؟ اب دیکھیں, ایک تو ہمارے پاکستانی سیاست کا حال اتنا گرا ہوا ہے, میں کیا کوئی لفظ میرے ذہن میں صحیح نہیں آ رہا. بہرحال ایسا ہے کہ جو جس چیز کا وزیر ہے, جس محکمے کا وزیر ہے, اسے اس محکمے کی کوئی فکر نہیں, اور وہ دیگر تمام محکموں کو دیکھنا چاہتا ہے. جس طرح اگر ہم عدالت کی بات کریں تو کئی لوگ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ عدالت سو موٹو ایکشن لیتی ہے, وہ الیکشن کمیشن میں جاتی ہے, کبھی اسکول کالجز میں جاتی ہے, کبھی ہاسپٹل کے چکر لگاتی ہے, مگر ان کے اپنے جو زیر التوا کیسز ہیں ان پہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. ان کے اپنے باہر 50 روپے کا اسٹامپ جو 500 روپے میں بیچتا ہے, انہیں وہ کرپشن نظر نہیں آتی, انہیں باقی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, ان کا جس طرح کی معاملہ ہے. اسی طریقے سے ہمارے کچھ اور موقر اداروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کی بجائے سیاست میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. سیاستدانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفادات کی بجائے دوسرے ملکوں کے مفادات کو زیادہ کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایک المیہ ہے. تو جن وزیر کی بات کر رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی بہت اچھے اچھے لطیفے سنائے ہیں, لیکن ایسے لطیفے سنانا جس پہ سن کے مسکرا دیں وہ اور بات ہے, اور ایسی ایک وہ کہتے ہیں درفتنی چھوڑنا, کوئی ایسا شوشہ چھوڑنا جو آپ کے مذہبی اقدار پر حملہ کرے, یہ ایک کوائٹ ڈفرینٹ چیز ہے. کچھ چیزوں کو بڑا سختی سے سنب کرنا چاہیے. دیکھیں, عید الاضحیٰ جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سنت ابراہیمی، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کے یاد میں منایا جاتا ہے۔ جو قربانی کی جاتی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس قربانی کے گوشت تک کی تقسیم جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے ویسے کی جاتی ہے۔ اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ نے حلال پیسے کمانے ہیں، نصاب آپ کا اتنا ہو، ہر چیز طے شدہ ہے۔ بالکل۔ جبکہ بسنت جو ہے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا کہ بسنت ایک ہندو مذہبی تہوار ہے اور دوسرا ہندوتوا تعصب کا اظہار بھی ہے۔ یہ تو ان دونوں میں سے کہاں سے ہوگا؟ ایک دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والوں کا ہے، ایک مشرکین کا ہے۔ مشرکی ہے نا یہ بت پرست، ایک مشرکین کا تہوار ہے اور ایک خدا واحد کی وحدانیت پر یقین رکھنے والوں کا تہوار۔ دونوں کو کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے وزیر ہیں یہ ہندو دیوی دیوتاؤں کو اور خدا واحد کو، اللہ رب العزت کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کا ایک حکم ہے، بالکل ایسے ہی سرسوتی دیوی کو خوش کرنے کا حکم ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں اسی طرح آپ سرسوتی دیوی کے لیے قربانی کر دیں یا بسنت چڑھا دیں۔ یہ دراصل سیکولرزم اور لادینیت کو پاکستان میں پھیلانے کا، فروغ دینے کا جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے، یہ اسی ایجنڈے کا تسلسل ہے کہ مذہبی اقدار کا، روایات کا، نظریات کا، شاعر کا اور شخصیات کا مذاق اڑایا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، لوگوں کے دلوں سے ان کی اہمیت کم کر دی جائے اور انہیں اس ٹریک پر لایا جائے جیسا کمال عطا ترک ترکی کو لے آیا تھا۔ اب دیکھیں کہ یہ ہر ملک میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب انڈیا میں لے لیں، انڈیا میں وہ وسیم رضوی جو ایکس شیعہ عالم تھا، شیعہ مبلغ تھا، اس نے وہ حرکات کی کہ شیعہ تک کانوں کو ہاتھ لگا بیٹھے، انہوں نے کہا یہ ہمارا نہیں ہے۔ اس نے قرآن پاک میں تحریف کرنے کی کوشش کی، جہادی آیات کو نکال کر کورٹ میں لے گیا کہ انہیں قرآن پاک سے حذف کروایا جائے۔ اس کے جب شیعہ کابرین نے بھی اسے بریت کا اعلان کر دیا، باقی مسلمان تو پہلے اس کے فالوورز نہیں تھے، پھر اسے بعد میں ہندو مت قبول کرنا پڑا۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ اب وہ ہندو مت قبول کر چکا ہے۔ جس طرح سے وسیم رضوی وہاں پر یہ کام کر رہا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر یہ اور اس جیسے کئی وزیر ہیں جو اس نظریے پر کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے ان کی اصل شناخت چھین لی جائے۔ تو پاکستان کے تو نام میں پہلے اسلامی آتا ہے، باقی ساری باتیں بعد میں آتی ہیں، تو اگر آپ نے اسلامی نکال دیا تو پاکستان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے لوگوں کو تو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ تو انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسنت اور پتنگ بازی جو ہے یہ تفریح سے بڑھ کر ایک خونی کھیل بن گیا۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ سب سے بڑا المیہ ہے، ہر سال بے شمار نقصانات ہوتے ہیں۔ جو املاک کا نقصان ہوتا ہے وہ تو ایک علیحدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ دھاتی تار جو ہے وہ کسی تار سے ٹکراتی ہے، واپڈا والوں کی پورے کا پورا فیڈر ٹرپ کر جاتا ہے، ٹرانسفارمر اڑ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، اس نقصان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے گلوں پر ڈور پھر جاتی ہے، کئی بچے جو ہیں اس کی زد میں آ کے ہلاک ہو چکے ہیں، کئی لوگ افراد پتنگیں چھت پر جو چڑھا رہے تھے انہیں پتہ نہیں چلا، چھت کے سائڈ پہ وہ منڈیر نہیں تھی اور وہ نیچے گر گئے۔ اگر آپ اس کا ایگزیکٹ ڈیٹا مجھے بتانے دیں آپ کو، تو اس کے مطابق میرا خیال ہے میرے پاس ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کے مطابق 1995 سے لے کر 2006 تک 11 سالوں میں 221 افراد ہلاک ہوئے اس کی وجہ سے، اور 6565 شدید زخمی ہوئے، اور یہ صرف وہ ہیں جو آن ریکارڈ موجود ہیں۔ کئی ایسے ہوں گے، درجنوں ایسے ہوں گے جو مر گئے ہوں گے، پتہ نہیں چلا ہوگا، رپورٹ نہیں کروائی گئی ہوگی، اور ہزارہا ایسے ہوں گے جو اس کی وجہ سے زخمی ہوئے ہوں گے جن کے بارے میں بتایا نہیں گیا ہوگا۔ موٹر سائیکل پہ بندہ جا رہا ہے اور تار گلے پہ پھر گئی۔ اچھا، پھر لوگوں نے اپنے طور پہ حفاظتی تدبیر کی۔ میں نے دیکھا کہ لاہور میں خاص طور پہ لوگوں نے ایک بڑا سا ایک تار سی موٹر سائیکل کا کے لگائی ہوتی تھی کہ کسی طرح سے اگر وہ تار سامنے سے آئے تو میرے گلے پر نہ پھر سکے، مگر اس کے باوجود وہ کسی اور اینگل سے آ کر پھر گئی، کسی کے ہاتھ پر پھر گئی، وہ ہاتھ سے کنٹرول چھوڑا اس نے، وہ سلپ ہوا ہینڈل اور وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا۔ کوئی ایک نہیں، ایسے درجنوں واقعات ہیں۔ گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی، دھاتی طوروں پر پابندی لگائی جائے، کیمیکل لگی ڈوروں پر پابندی لگوائی جائے، اس کے اوقات کار متعین کیے جائیں، اس کے علاقے متعین کیے جائیں، مگر عوام نے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا۔ دیکھیں اگر آپ کا تہوار، اگر آپ اسے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں بطور ہندو تہوار کے نہیں، اپنے ایک ثقافتی تہوار کے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے حکومت آپ کو کچھ لمٹس دے رہی ہے۔ آپ ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک تو میں نے ہندو تہوار منانا ہی منانا ہے، پہلی بات تو یہ۔ پھر اس میں دیکھیں کہ آپ جب بسنت کا دن جسے یہ کہتے ہیں، اس دن آپ چھتوں کے اوپر دیکھیں کتنے بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر، کتنے بڑے بڑے سپیکرز پڑے ہوتے ہیں، کتنے واہیات اور ولگر گانے چل رہے ہوتے ہیں، کس طرح کا ڈانس چل رہا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو بسنت نہیں منانا چاہتے ان کے زبردستی جبراً ان کے امن میں، ان کے سکون میں خلل ڈالا۔ اب تو اس میں سر شراب نوشی، بے حیائی بھی شروع۔ جی، اب اگلا سٹیپ یہ، میں ابھی اس کی طرف آ رہا تھا کہ پہلے تو چھتوں پر یہ ہو رہا ہے، اس کے بعد اسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے
2-3 آرگنائزیشن کی طرف سے باقاعدہ انویٹیشن کارڈ موصول ہوا, باقاعدہ انویٹیشن کارڈ, اور اس میں بہت بڑے ہوٹلز جو تھے ان کی چھتوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ فلانے اتنے سٹار والے ہوٹل میں بسنت نائٹ منائی جائے گی, تو بسنت نائٹ میں فلانی گلوکارہ, فلانی ڈانسر اور فلانے لوگ آئیں گے, آپ اس میں تشریف لا کے ہمارے پروگرام کو زینت بخشیں. اچھا, اب وہاں پر اس کے بعد اس فیسٹیول کے بعد اسی ہوٹل میں نیچے کمرے بک تھے, وہ کمرے کس لیے بک تھے؟ یہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ساتھ شراب چل رہی ہے, ساتھ شبابوں کو آپ کا معاملہ چل رہا ہے, اور ہلڑ بازی, ہلا گلا. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت قیمتی باتیں کی. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے بسنت کے حوالے سے بات کی. اگر آپ کی کوئی آرا ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.